حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی بہن کیوں کہا؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کرتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے تو کسی نے ظالم بادشاہ کو بتایا کہ اس اجنبی کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت بھی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے یہ پوچھوایا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت میری بہن ہے، اور دل میں کہا دینی لحاظ سے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو طلب کیا۔ حضرت سارہ باوضو ہو کر اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچی۔ اس سے پہلے کہ ظالم بادشاہ ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا، حضرت سارہ نے اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ، اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ دعا کے مانگتے ہی وہ ظالم بادشاہ زمین میں دھنس گیا۔ اس نے 3 بار کوشش کی اور تینوں بار زمین میں دھنس گیا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2217۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور 1500 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا اور جانوروں کے لیے جمع کیا۔ جابر بن عبداللہ نے روایت کی کہ صلح حدیبیہ کے دن ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا اور انگلیاں کشادہ کی تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو فرمایا وضو کرنے والوں آؤ، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا ہے۔ ہم سب نے وضو کیا اور وہ پانی پیا۔ میں نے اتنا پانی پیا جتنا میرے پیٹ میں آ سکتا تھا، وہ اس لیے کہ میں نے جانا یہ بابرکت پانی ہے۔ کسی نے حضرت جابر سے پوچھا کہ اس دن کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن قافلے میں 1500 صحابہ کی تعداد تھی۔ ان سب کی نہ صرف پانی کی تمام ضرورت پوری ہوئی بلکہ پانی بچا رہا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5639۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی بابت دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے بجز اس کے کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر حضور پر نور نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم کسی بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے جس قدر نبی کے اس فرمان پر کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کو تم دوست رکھتے ہو۔ حضرت انس بن مالک نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں اس امید پر کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3688۔